بیت المقدس شریف کے مجاور وہاں کے راہب کا رات بھر کوشش کرنا اور دروازوں کا بند کرنا، مگر مین دروازے کا بند نہ ہونا بیت المقدس شریف کے، اور بسیار کوشش کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ہلا تک بھی نہیں۔ جب وہ صبح سویرے آتا ہے اور وہاں کے دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے تو انگلی کے اشارے پر گھوم جاتا ہے، اور پھر وہ ساتھ ہی پتھر میں ایک نشان پاتا ہے جو کہ جبریل امین نے انگلی مار کے براق کو باندھا تھا، اس کا نشان پاتا ہے، اور وہاں پر جانور کے قدموں کے نشانات کو دیکھتا ہے تو وہ راہب شور مچا دیتا ہے کہ آج نبی آخر الزمان کو معراج ہوئی ہے۔ اور یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی طور پر معراج ہوئی تھی۔ اگر محض یہ خواب ہوتا اور محض یہ ایک رویا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں فرماتے، اور تو یہ راہب جو ہے وہ یہ بات نہ کہتا کہ معراج ہوئی ہے، بلکہ یہ تو خواب کی بات تھی۔ لیکن وہاں پر پتھر میں حقیقتاً سوراخ کا پایا جانا اور جانور کے قدموں کے نشانات کا موجود ہونا اور دروازے کا بند نہ ہو سکنا اور راہب کا ببانگ دہل اعلان کرنا کہ نبی آخر الزمان کو معراج ہوئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو معراج ہوئی تھی۔ یہ محض ایک خواب نہ تھا، یہ محض ایک روحانی معراج نہ تھی۔ اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرکین مکہ کو دلائل میں پیش کرنا، جب انہوں نے کہا ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں، آپ بیان فرمائیں کہ ہمارے قافلے کب آئیں گے، کہاں تک ہوگا، آپ نے فرمایا تمہارا یہ قافلہ جو ہے جیسے یہ سورج طلوع ہوگا فوراً وہ آ جائے گا۔ اب یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ جناب علی اس تاڑ میں رہ گئے کہ دیکھیں یہ بات کس طرح جھوٹی ثابت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آدھا منٹ 1-2 منٹ اوپر نیچے ہونا، 5-10 منٹ اوپر نیچے ہونا، جبکہ وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ آہستہ آہستہ سواریوں پر یعنی کہ جانوروں پر سواری کی جاتی تھی اور لوگ آیا کرتے تھے، تو اس میں تاخیر کا ہو جانا یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہ تھی۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، کچھ لوگ کھڑے کر دیے کہ جو قافلہ جہاں سے آنا ہے اس پر رک کر کے کھڑے ہو جائیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سورج کے طلوع ہونے کے لیے کا انتظار کرنے لگے اور سورج کی طرف مکر کے کھڑے ہو گئے کہ سورج یہاں سے طلوع ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، رب العالمین اپنے حبیب پاک صاحب الراق صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ظاہر فرمانے کے لیے کیا کرتا ہے، ادھر سورج طلوع ہوا ادھر قافلہ آیا، ایک ہی دم سے دونوں لوگوں نے شور مچایا، ایک نے کہا قافلہ آ گیا، دوسرے نے کہا سورج طلوع ہو گیا۔ جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا کی صداقت جو ہے بالکل واضح ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تمہارا فلاں قافلہ جو ہے نصف نہار کے موقع پر آئے گا، فلاں قافلہ جو ہے وہ غروب آفتاب کے وقت پر آئے گا، اور بعض روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ پروردگار نے سورج کو ڈوبنے سے روک لیا کہ وہ غروب نہ ہو جب تک کہ قافلہ آ نہ جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں فلاں قافلے کے بعد سے جب گزرا تو وہاں پر ایک کجاوے کے اندر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا تھا اور مجھے پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا۔ جب قافلے والے آئے تو ان سے پوچھنا کہ انہوں نے پیالہ بھر کے رکھا تھا تو بعد میں اس کا پانی کیا انہوں نے پایا تھا۔ جب وہ قافلے والے آئے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے پیالہ بھر کے رکھا تھا لیکن بعد میں ہم نے اس کے پانی کو نہیں پایا تھا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو یعنی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب میں کہیں جائے اور آ جائے یا روحانی طور پر اس کو کوئی معراج ہو یا کہیں روحانی طور پر جائے اور آئے تو ایسی صورت میں پانی کا ختم ہو جانا اور پیاس کا لگ جانا اور پانی کا موجود نہ ہونا، یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ محض خواب کی بات نہ تھی بلکہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ پیاس جو ہے وہ جسم کو لگتی ہے وہ روح کو نہیں لگتی۔ روح کی پیاس جو ہے وہ الگ ہوتی ہے جو کہ عشق مصطفیٰ سے بجھائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہم نے چند باتیں پیش کی جس سے بالکل واضح ہو گئی یہ چیز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پاک جو ہوئی ہے وہ جسمانی طور پر ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے جی بات یہ ہے کہ آپ لاکھ دلائل دیتے رہیں، اگر ہم ایک بھی دلیل ایسی دے دیں
جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی طور پر نہیں ہوئی اور وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہو اور اس سے ایک بات بالکل واضح طور پر سامنے آ جائے تو ظاہر ہے آپ کے سارے عقلی دلائل اور سارے کے سارے آپ کے دلائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ اصل تو قرآن ہے۔ اس صورت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی قرآن پڑھا مگر ایسی کوئی دلیل ہم نے نہ دیکھی، لیکن بعض لوگ اس نئی دلیل کو پیش کیے دیتے ہیں، اور وہ دلیل کیا ہے؟ یعنی کہ وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، کہ ہم نے آپ کو جو رویا دکھلایا وہ ہم نے جو آپ کو دکھلایا وہ لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیے رویا جو ہے وہ خواب کو کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو رویا جو دکھایا لوگوں کے لیے ہم نے اس کو آزمائش بنا دیا ہے۔ تو اس کے ہمارے علماء نے دو طرح سے کلام فرمایا۔ ایک کلام تو یہ فرمایا کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ایسی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ یہ آیت کریمہ جو ہے معراج مصطفیٰ ہی سے متعلق ہے، حتمی اور یقینی طور پر آپ یہ بات ثابت کر دیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ آپ یقینی طور پر یہ بات ثابت کر دیں۔ چلے ہم مانے لیتے ہیں کہ یہ رویا سے مراد یہاں پر یہ جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے معراج مصطفیٰ سے متعلق ہے۔ اگر ہم یہ بات تسلیم کر بھی لیں تو آپ کے پاس یہ کون سی دلیل ہے کہ رویا سے مراد محض خواب ہی ہے؟ بلکہ رویا تو منظر کو کہا جاتا ہے۔ رویا جو ہے وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ مفسر قرآن ہیں، جن کو میرے آقا نے اپنے سینے سے چپٹایا اور آپ نے ان کی دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ تو میرے اس چچا کے بیٹے کو تو دین کی تفقہ عطا فرما، دین کے فراست اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرمایا کرتے تھے، حالانکہ ان دنوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک چھوٹی تھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے یہ وہ ذات ہیں جنہیں سرکار مدینہ نے تفقہ فی الدین کی دعا کی ہے، میں ان سے پوچھوں گا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ رویا جو ہے یہ دیکھنے کو کہا جاتا ہے، بعض اوقات یہ خواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ظاہری طور پر دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی رویا فی المنام بھی ہے اور رویا بالعین بھی ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ لینا، یہ خواب میں دیکھ لینا، یہ دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب بے شمار دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو معراج جو ہوئی ہے، بے شمار دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہوئی ہے وہ جسمانی طور پر ہوئی ہے، اور رویا کا لفظ بھی جسمانی طور پر ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں اس کے وہی معنی نہ لے لیں جو کہ تمام کے تمام دلائل جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جو کہ اس چیز کا انکار کرتی ہو، اور نہ ہی کوئی استحالہ لازم آتا ہے۔ اور رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمانے کے لیے واقعہ معراج کو جس انداز میں پروردگار نے شروع فرمایا اس میں رب العالمین نے یہ بات ظاہر کر دی کہ اے لوگو اس کے اندر تمہیں بعض چیزیں ایسی نظر آئیں گی جہاں تک تمہاری عقل کی رسائی نہ ہوگی، بعض چیزیں تمہیں ایسی بھی ملیں گی جہاں پر کہ تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے اور اچنبے میں آ جاؤ گے، لیکن کسی بات پر اعتراض نہ کرنا۔ اور اس بات کو پروردگار نے کس طرح بیان فرمایا؟ غور فرمائیے، رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کلمہ سبحان کو ابتدا میں ذکر کیا گیا۔ سبحان کا کلمہ جو ہے اس کو ابتدا میں ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ابتدا میں ذکر کرنے کی اصل میں دو وجوہات پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ سبحان جو ہے یہ اصل میں تسبیح ہے،
ٹھیک ہے جی. سبحان جو ہے یہ تسبیح ہے, اور تسبیح کہا جاتا ہے ہوا تنزیہ عما لا یلیق بشانہ, وہ منزہ کر دینا, وہ پاک و صاف مان لینا, تسلیم کر لینا جو چیز شان کے لائق نہیں ہے. رب العالمین کی تسبیح یہ ہے کہ جو اشیاء رب کی شان کے لائق نہیں, رب العالمین کو ان سے پاک ماننا, اور رب کا مجبور ہو جانا یہ رب کی شان نہیں. جب یہ رب کی شان نہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ چیز تسلیم کر لیں کہ یہ رب العالمین نے میرا جب کرائی ہے, تو کسی بھی قسم کا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے تو یہ تو اعتراض رب پر ہو رہا ہے. اور پروردگار نے ابتدا میں کلمہ سبحان بیان فرما کے یہ بات ظاہر کر دی, اے لوگوں اعتراض جو ہے وہ میرے حبیب پر نہ کرنا. وجہ یہ ہے کیونکہ معراج پر جانے کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا, بلکہ لے جانے کا دعویٰ میں نے کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو کہ لے گئی راتوں رات اپنے عبد مقدس کو. تو لے جانا یہ رب العالمین کا فعل ہے کہ رب العالمین لے گیا ہے. میرے آقا کے بارے میں یہ بات نہیں آئی کہ میرے آقا نے فرمایا ہو کہ میں خود سے چلا گیا, رب نے فرمایا کہ میں لے گیا. اب اگر تم اعتراضات کرتے ہو تو یہ اعتراض سرکار مدینہ پر نہیں بلکہ یہ تو رب ذوالجلال پر اعتراض ہے. اور دوسری وجہ سبحان کی کلمے کا شروع میں لانے کی یہ پیش کی جاتی ہے کہ کلمہ سبحان جو ہے وہ اظہار تعجب کے لیے آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو تعجب ہوتا ہو کسی بات پر, اچانک کہتا ہے سبحان اللہ, کوئی اچھی چیز ہو, کوئی بہتر چیز ہو, اور انسان کو اچانک تعجب لاحق ہو جائے, کہتے سبحان اللہ. جیسے وہ یہ کہتا ہے یعنی کلمہ سبحان کلمہ تعجب ہے. اور یہی بات جو ہے امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں بھی بیان فرمائی ہے. تو ظاہر ہے یعنی رب العالمین نے اس واقعے کی ابتدا کلمہ سبحان سے فرما کر دونوں باتوں کو ظاہر کر دیا. اے لوگوں تمہیں تعجب بھی ہوگا تو تعجب نہ کرنا, کیونکہ لے کر جانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. تو اس لیے یہ بات تسلیم کر لینا کہ میرے حبیب کو معراج ہوئی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. اصل میں دیکھیے پروردگار نے فرمایا اسری بعبدہ, اپنے عبد مقدس کو وہ لے گیا, اپنے عبد مقدس کا وہ کو لے گیا. تو مطلب یہ کہ عبد کا لفظ ہے عربی زبان میں کسی بھی انسان کے لیے اس طور پر استعمال نہیں ہوا کہ صرف اس کی روح سے مراد ہو, بلکہ اس کا استعمال جو ہے روح مال جسد کے ساتھ ہوا ہے کہ جسم اور روح جو ہے اکٹھی جب ہے تو اس وقت پر اس کا استعمال ہوا. تو اسری بعبدہ, تو عبد کا کلمہ بتلا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ فقط روح کو معراج نہ ہوئی, محض خواب میں معراج نہ ہوئی, بلکہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پاک جو ہوئی وہ جسم مع روح کے انسان مع روح ہوئی ہے کہ میرے آقا کا جسم اتھر بھی گیا اور روح اقدس بھی ساتھ ساتھ تشریف لے گئی. آپ دیکھیں غور فرمائیے, پروردگار نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اس طرح مجھے واقعہ یاد آیا, پہلے میں واقعہ پیش کی دیتا ہوں کہ میرے شیخ اور میرے مرشد انہوں نے جلسہ کیا قلعہ کنک قاسم باغ پر جامعہ اسلامیہ عربی انوار روم کا, جس کے اندر کہ الحمدللہ آج فقیر جو ہے وہ خادم ہے اور اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور حدیث پاک کی خدمت میں شب روز جو ہے مصروف ہے. تو اس کا جلسہ ہو رہا تھا, تو وہاں پر جلسے میں حضرت محدث اعظم کچھوچوی علیہ رحمت جلوگر ہوئے. تو وہ جب تشریف لائے تو دن کا وقت تھا اور ان کو وقت دیا گیا حضور آپ تقریر فرمائیں. تو انہوں نے کہا قادمی صاحب کون سے موضوع پر بولوں؟ تو میرے مرشد نے جواب عرض کیا حضور آپ معراج مصطفیٰ پر کلام فرمائیے. تو اس پر محدث اعظم کچھوچی علیہ رحمہ نے کہا قادمی صاحب معراج تو رات میں ہوئی تھی, آپ دن میں